بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازم تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص نشست جیو پاکستان کی ٹرانسمیشن میں، میں ہوں سعدیہ خان، اور آج ہم آپ کو ملاقات کرائیں گے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کی بہترین تشریح سے۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں مس نمیرہ محسن کے ساتھ، جنہوں نے حال ہی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کر کے پاکستان کا، نہ صرف پاکستان کا بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کا نام روشن کیا۔ اس کے علاوہ جس اسلامی اقدار کے ساتھ، جس تشخص کے ساتھ انہوں نے شرکت کی، وہ بھی قابل ذکر ہے، بے مثال ہے۔ آئیے ہم احوال انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ۔ حال ہی میں ماشاءاللہ آپ ایک بین الاقوامی کانفرنس کا حصہ بنی ساؤتھ کوریا میں، اور ماشاءاللہ اس کانفرنس میں ہم نے آپ کی جو ویڈیوز اور تصاویر دیکھی، اس سے تو یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ نے بہترین ترجمانی کی ہے۔ آپ بیتی کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ میں سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے، انٹرویو کے لیے۔ اور میں پچھلے 2 سال سے انٹرنیشنل ویمن پیس گروپ سے وابستہ ہوں ایز اے پیس ایمبیسڈر، امن سفیر کے، اور میری نمائندگی ہے سعودی عرب میں جتنے پاکستانی بس رہے ہیں ان کی طرف سے، اور پھر اپنے وطن پاکستان کی طرف سے۔ اور یہ گروپ پچھلے 11 سال سے کام کر رہے ہیں اس کے لیے، امن کے لیے، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ سول میں ہے، جو ساؤتھ کوریا کا کیپٹل سٹی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے خواتین، بچوں، بوڑھوں نے بہت دیر جنگ کا عذاب جھیلا ہے، اور اب وہاں کی خواتین، وہاں کی ماؤں کی یہ خواہش ہے کہ آنے والا وقت جو ہے ان کے بچوں کے لیے تحفظ لے کر آئے، آزادی لے کر آئے، وہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکیں اور دنیا میں اپنے آزادی کے حق کو پریکٹس کر سکیں۔ تو چند خواتین نے وہاں کی جو بزنس لیڈیز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سینیٹرز ہیں، انہوں نے مل کر یہ گروپ بنایا، اور یہ UN کے انڈر کام کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی کامیابی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 11 سالوں میں، آج جو لاسٹ ایئر کی بھی میں نے اٹینڈ کی اور جو میں نے اس دفعہ اٹینڈ کی، انہوں نے پوری دنیا سے تمام لیڈرشپ جو پولیٹیکل ہے، ریلیجس ہے یا ایجوکیشنل ہے، سب کو انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کے بارے میں بات کی کہ کیا امن اتنا مشکل ہے کہ جس کے لیے ہمیں جنگوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں یہ میں ایک چینج دیکھ رہی ہوں کہ اس دفعہ کہ پچھلے سال سے زیادہ ممالک اس دفعہ شامل ہوئے اور ان کی لیڈنگ خواتین آئیں، ان کا تعلق وہاں کی آرم فورسز سے تھا، ان سینیٹرز تھیں، پریزیڈنٹس تھیں، وائس پریزیڈنٹس تھیں، یعنی پوری دنیا کی لیڈرشپ وہاں موجود تھی۔ میرا یہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی میں سمجھتی ہوں آپ کے حصے میں، جو آپ کے حصے میں آئی، اللہ تعالیٰ ہی چنتا ہے۔ مجھے آپ کا اوپینین جاننے کا بڑا شوق ہو رہا ہے کہ جب آپ وہاں گئیں اور ماشاءاللہ آپ ایک اسلامی تشخص، اسلامی اقدار کے ساتھ وہاں پہ ہوئی، تو آپ کیا محسوس کر رہی تھیں بینگ اے مسلم؟ آپ کی کیا فیلنگز تھیں؟ دیکھیے، جب یہ بات آئی عالمی امن کانفرنس کی تو مجھے لگا کہ بحیثیت مسلمان ماں اور بیٹی کے، یہ میرا سب سے پہلا فرض ہے کہ میں وہاں ضرور حاضر ہوں اور وہاں پر میں شامل ہوں اس ساری چیز میں۔ اور اسلام ہمیں بڑی عزت دیتا ہے۔ وہاں پر بھی میری جن خواتین سے بات چیت ہوئی، ان سب کو میں نے کوشش کی کہ 5 سے 6 دن کے چھوٹے سے وقت میں ان کو بتاؤں کہ جو اسلام ہے یہ ہمیں نہ ترقی کرنے سے روکتا ہے، نہ علم حاصل کرنے سے روکتا ہے، نہ ہمیں پروگریس سے روکتا ہے۔ اسلام ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں تحفظ دیتا ہے، ہمارے لیے ایک ایسی انوائرمنٹ پیدا کرتا ہے کہ ہم بلا خوف و خطر زیادہ گرو کر سکیں، زیادہ سیکھ سکیں۔ اور مجھے بہت اچھا لگا اتنے لوگوں سے مل کر، اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہوا کہ ہمارا ریلیجن کوئی ڈیفرنٹ ہے، اس لیے کہ ہم سب لوگ جو ہے نا ایک بہت بڑے رشتے سے بندھے ہوئے ہیں، ہم سب آدم و حوا کی اولاد ہیں۔
اور یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہ ہمیں حدیث بتاتی ہے، یہ فہم وہاں سے واضح ہوتا ہے، حکمت وہاں سے آتی ہے۔ تو باقی میں آپ سے ایک اور سوری میں قطع کلامی کر رہی ہوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان جب ایسی کانفرنس کا حصہ بنتا ہے تو بینگ اے وومین آپ اپنے گھر کی بھی ذمہ داریاں اٹھاتی ہوں گی، اور ماشاء اللہ آپ کا گھر ہے اور جگہوں پہ اب کمٹمنٹس ہوتی ہیں، تو آپ ان خواتین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی جو ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہیں، ہر چیز کو مینیج کرتی ہیں اور اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہیں؟ کہ عورت اپنے گھر کی بھی سفیر ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہ کام بھی شروع کرتے ہیں جو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دی ہے عورت کو، کیسے مینیج کیا جائے؟ کچھ آپ مشورہ دینا چاہیں گی؟ دیکھیے، برکت ڈالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ آپ ارادہ کریں، دعا کریں، اور ٹائم مینجمنٹ، آپ نے اپنے آرام کے اوقات میں سے ٹائم نکالنا ہے ایسے کاموں کے لیے۔ ہم ہم عورتوں کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ اپنے گھر کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے خاوند کی وفادار رہیں، فرما بردار رہیں، اور پھر وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج وغیرہ، یہ سارا کچھ، زکوٰۃ۔ لیکن کچھ اور بھی ہمارا ایک بہت گریٹر ویژن ہے، اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی کا ویژن بنانا ہے، یعنی جانے سے پہلے ادر دین دیٹ آپ نے ایک یونٹ کے علاوہ آپ نے اجتماعیت کی بھی سوچ ہے آپ کی، تو پھر آپ کو اپنے آرام کا وقت گھٹانا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرنی پڑے گی۔ ٹائم مینجمنٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں آپ سے کوتاہی ہوتی ہے، تو اس میں سمجھتی ہوں کریڈٹ جاتا ہے آپ کے زندگی کے ساتھی کو، آپ کی اولاد کو، اور الحمدللہ جب آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد میں بھی اصلاح کر دیتے ہیں، تو بہت سے اللہ تعالیٰ اور طریقوں سے آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مس میرا آپ کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان، میں ہوں سعدیہ خان، سعودی عرب سے۔ زبردست، ہو گیا؟ جزاک اللہ خیر۔